نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن يخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پھر نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آج سورہ بقرہ کی 3 آیات پڑھی ہیں، آیت نمبر 80، 81 اور 82۔ اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ یہودیوں نے ایک بیہودہ سی بات کہی۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں آگ چھوئے گی بھی نہیں، بلکہ ہم آگ کے یا جہنم کے اندر جائیں گے نہیں۔ جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احبا، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں آگ کیسے لگے گی؟ اور کہنے لگے کہ وَلَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، کہ جنت میں صرف یہودی ہی جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کا یہاں پر وہ قول نقل کیا، وقالوا، اور کہنے لگے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر چند دن۔ قل، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی مخالفت نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ، یا کہتے ہو تم اللہ کے بارے میں اللہ پر وہ بات ما لا تعلمون جس کا تمہیں علم ہی نہیں۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ، بلکہ جس نے کیے گناہ اور اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنم میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہودیوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں لگے گی، اگر لگے گی بھی تو چند دن، پھر ہم آگ سے نکل آئیں گے۔ اور چند دن کے بارے میں ان کے مختلف اقوال تھے۔ بعض یہودی کہتے تھے کہ اس دنیا کی عمر جو ہے وہ 7,000 سال ہے، اور 1,000 سال کے بدلے میں ہمیں ایک دن سزا ہوگی جہنم میں، تو اس طرح کل 7 دن ہم جہنم میں جلیں گے یہودی، اور 7 دن کے بعد نکال لیے جائیں گے۔ بعض نے کہا کہ ہمیں 40 دن عذاب ہوگا، کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، وہ 40 دن انہوں نے کی تھی، تو اس لیے ہمیں 40 دن تو عذاب ہوگا، پھر ہم کو وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ تو بعض نے کہا کہ جو ہے یہ عذاب ہے ہمیں چند دن ہوگا، پھر اس کی وہ مقدار نہیں بتاتے تھے، چند دن ہوگا پھر ہم نکال دیے جائیں گے، ہمیں تو ہمیشہ کے لیے عذاب ہونا ہی نہیں، کیونکہ ہم صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہمیں کچھ عذاب ہوگا، معمولی سزا ہوگی، پھر ہمیں نکال دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس بیہودہ بات یا ان کے اس بیہودہ عقیدے کا یہاں پر رد کیا، اور انہوں نے کہا کہ لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا ایام معدودہ، مگر چند دن۔ قل، فرما دو، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا ہے، کوئی معاہدہ ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا نہیں دیں گے؟ اگر ایسی بات ہے فلن یخلف اللہ عہدا، پھر اللہ تعالیٰ تو اس معاہدے کی واقعی مخالفت نہیں کریں گے۔ لیکن یہ بات غلط ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد نہیں ہوا، اگر ہے تو وہ دکھائیں۔ ام تقولون علی اللہ، یا اللہ کے پر وہ تم بات کر رہے ہو ما لا تعلمون جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے، کہ ایک لا علمی میں یہ بات کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے جو ہے کامیابی کا مدار بتایا کہ کامیابی ہوگی کیسے۔ فرمایا بلا من کسب سیئہ، بلکہ جس نے کمائے گناہ یا جس نے کیے گناہ، وہ احاطت بھی خطیئتہ، اور اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا،
یہاں سیئہ سے مراد گناہ کبیرہ ہیں، کیونکہ جو صغیرہ گناہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی نیکی کرنے سے بھی معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس نے کیے گناہ اور اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، اس کو گناہوں کے اندر وہ گر گیا بندہ، فرمایا فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ ہیں جہنمی، ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، اور نیک اعمال کیے، تو یہ ہے ایک کامیابی کی جگہ، کہ کامیابی کی وجہ، کہ جس وجہ سے انسان کامیاب ہوگا قیامت کے دن، وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، یا کامیابی کا مدار بیان فرمایا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہیں۔ پہلے نمبر پر ایمان فرمایا والذین آمنوا، کہ ایمان شرط ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کامیابی قطعاً نہیں۔ پھر ایمان کے ساتھ بھی اعمال صالحہ ضروری ہیں، نیک اعمال ضروری ہیں، تو ایمان کے بغیر اعمال صالحہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہیں۔ اس لیے پہلے شرط جو ہے وہ ایمان ہے، اس کے بعد نیک اعمال ہیں، اور اس کے بعد اللہ جب یہ دو چیزیں انسان اختیار کر لے گا، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا، جو صاحب ایمان بھی ہیں اور صاحب اعمال بھی ہیں، اچھے اعمال والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی دولت جو نصیب فرمائی ہے، اس پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آمین۔